وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين وقال اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تفرقوا عباد الله فإن الله سيجمعكم قالوا إلى أين نذهب فأشار بيده إلى الحبشة أو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. پچھلے ایک دو جمعوں سے مسلمانوں کو جو رکاوٹیں پیش آئیں ان کو ذکر کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کو دعوت کے کام میں مشرکین مکہ نے جس طرح روکنے کی کوشش کی اس کی کچھ صورتیں پچھلے ایک دو جمعوں سے عرض کی ہیں. اس میں ایک حربہ جسمانی تشدد کا بھی تھا جس کا میں نے ایک قصہ پچھلے جمعے عرض کیا تھا. جب یہ جسمانی تشدد بڑھ گیا اور مشرکین مکہ نے جینا بہت مشکل کر دیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا، جتنے لوگ بھی تھے تھوڑے سے تھے. صفا پہاڑ کے ساتھ ہی ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جہاں آپ قیام فرماتے تھے. وہاں آپ نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا تفرقوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ. ان اللہ سیجمعکم، اللہ تمہیں دوبارہ جمع کر دے گا. یعنی اگر تمہیں یہ پریشانی ہے کہ اب ہم اکٹھے رہے ہیں اتنا عرصہ، ہمارا آگے کیا بنے گا، تم کہیں جا رہے ہو کہیں جا رہے ہو، تو اس سے پریشان نہ ہونا، اللہ تم سب کو دوبارہ جمع فرمائے. تو انہوں نے کہا الی این نذهب، یا رسول اللہ ہم چلے تو جاتے ہیں لیکن ہم جائیں کہاں؟ اس وقت تو نہ اتنی سواریاں تھیں، نہ اتنا کوئی مواصلات کا نظام تھا. تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ آپ نے نا اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا الی ارض الحبشہ، حبشہ کی سرزمین کی طرف، کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ. حبشہ کہاں ہے؟ اس پہ ظاہر دنیا کا نقشہ بہت دفعہ تبدیل ہوا ہے. جنگ عظیم اول سے پہلے نقشہ اور تھا، دوم کے بعد کچھ اور بن گیا. اب وہ حبشہ جو پہلے تھا اور اس کی جو حدود تھی اور جو اس کا علاقہ تھا وہ تو تقسیم ہو گئی، تقسیم در تقسیم در تقسیم. بہرحال اس کو سیرت نگاروں نے کوشش کی ہے لوکیٹ کرنے، تو وہ ایتھوپیا کا علاقہ بنتا ہے آج کے اس کا نام ہے اس جگہ کا ایتھوپیا. یہ 3 ملک ہیں، ایتھوپیا ہے اور اس کے ساتھ ایریٹریا ہے اور اس کے ساتھ سوڈان ہے. یہ پوری ایک پٹی ہے افریقہ کی. تو اس وقت کا جو حبشہ تھا یہ سوڈان، ایریٹریا، ایتھوپیا یہ ایک ہی علاقہ ہے اور یہ سارے کا نام حبشہ تھا. یہاں سیاہ فام لوگ رہتے تھے اور ان کا ایک بادشاہ تھا نجاشی، وہ بڑا رحم دل تھا. آپ علیہ السلام نے بلکہ جب صحابہ سے کہا کہ تم حبشہ کی طرف جاؤ، ساتھ ارشاد فرمایا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ظالم نہیں، اس کے قلم سے ظلم نہیں نکلتا، اس لیے وہاں چلے جاؤ، وہ امن کی جگہ ہے، یہاں تم سے رہنا مشکل. یہ بات ہے 5ویں نبوی کی، مطلب حضور علیہ السلام کو نبوت ملے ہوئے 5 سال ہو چکے. 3 سال اس میں خفیہ دعوت چلتی رہی، پھر 2 سال علانیہ شروع ہوئی، پھر اس پہ تکلیفیں آئیں، تو یہ 5ویں سال کی بات ہے.
رجب کے مہینے میں آپ نے ان کو حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا کہہ لو، یا اجازت دی کہہ لو. تو یہ تقریباً 11 مرد اور 5 عورتیں. اوپر والا اسپیکر بند کر، اس کی پن ہی نکال دیں. تو یہ تقریباً کوئی 11 مرد اور 5 عورتیں، یہ 16 افراد کا ایک قافلہ یہ وہاں سے مکہ سے نکلا ہے اور جدہ آئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ جدہ ساحل پہ پہنچے ہیں تو وہاں 2 تجارتی کشتیاں ویسے تجارت کے لیے آئی ہوئی اور وہ نکل رہے تھے. جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے ان سے طے کیا کہ ہمارا طے کرو معاوضہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. میں کہا جانا کہاں ہے؟ کہا جا تم جا رہے ہو مل. تو 5 درہم میں یہ 16 بندوں کا کرایہ طے ہوا اور یہ کشتی پہ سوار ہوئے اور اللہ نے ہوا کا رخ پھیرا اور یہ کشتی حبشہ چلی. اس وقت بادبانوں کی کشتی. یہ اسلام میں پہلی ہجرت ہوئی ہے اور یہ ہجرت حبشہ اولا کہلاتی ہے. حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی. اچھا، یہ رجب کے مہینے میں یہ لوگ نکلے. رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان گزرا اور شوال، 4 مہینے. یہ 16 لوگوں کی جماعت 4 مہینے لگانے گئی. چوتھے مہینے ان کو شوال میں خبر پہنچی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو. دو روایات ہیں. بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے یہ روایت لکھی ہے ان کو یہ خبر پہنچی کہ پیچھے مکے میں سارے لوگ مسلمان ہیں. اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ان کو یہ خبر پہنچی کہ عمر بن خطاب مسلمان ہے رضی اللہ. بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی خبر تھی. یہ لوگ پھر حبشہ سے واپس آئے، 4 مہینے لگائے. جب یہ واپس پہنچے مکہ کے قریب تو ان کو پتہ چلا کہ مسلمان سے کوئی بھی نہیں ہوا. فردن ایک 2 کوئی ہوا تو ہوا، آبادی اجتماعی طور پر کوئی نہیں ہوا. یہ ہمیں جو خبر پہنچی جھوٹی تھی. تو پھر انہوں نے چھپا کے مکے میں داخلہ شروع کیا. کسی نے کسی کی پناہ لے لی، جو پناہ نہیں لے سکتے تھے وہ چھپا کے ویسے داخل ہو. ان 16 افراد میں جو مشہور لوگ ہیں وہ حضرت سب سے پہلے تو سیدنا عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ مطہرہ ہے جو رسول اللہ کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عثمان بن عفان. اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی ہجرت حبشہ اولا میں. زبیر بن عوام یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے لوگ ہیں، یہ بھی ہجرت حبشہ اولا میں. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. اس طرح سیدھا تقریباً 11 مرد تھے اور 5 عورتیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں. ام سلمہ ازواج نبی میں نبی علیہ السلام کی بیویوں میں ام سلمہ. ان کے پہلے شوہر تھے ابو سلمہ، جن سے ام سلمہ کی بیٹی تھی جس کا نام سلمہ تھا. اس سے وہ ابو سلمہ بنے اور وہ ابو سلمہ بنی. یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ہجرت حبشہ اولا میں شامل. یوں یہ شوال میں یہ لوگ واپس مکہ. اچھا، اس دوران ہوا یا اس کے بعد ہوا؟ پر اسی مدت کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کیا. جب میں نے آپ کو پچھلے جو میں سنایا تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مار پڑی تو اس پہ آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، ان کا منہ اور ناک اور ہر چیز، آنکھیں سوج گئی، بہت برا حال. تو آپ نے یہاں دعا فرمائی اللہم اید الاسلام اعز الاسلام باحد العمرین. یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر سے اسلام کو عزت نصیب. یہ 2 عمر کون کون ہیں؟ ایک عمر بن خطاب ہے
رضی اللہ عنہ، اور دوسرے عمر بن ہشام ہیں جو ابو جہل، مکے میں سرداری تو بہت بڑی تھی ابو جہل کے پاس، اور یہ بڑا دانا سمجھا جاتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ابو جہل کا لقب ابو جہل حضور نے دیا، اس سے پہلے تو اس کا لقب تھا ابو الحکم، مکے میں اس کو ابو الحکم کہتے ہیں، حکمتوں والا، کہ یہ بڑی دانائی کی اور بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے، تو پھر آپ نے اس کو ابو جہل کا خطاب دیا حضور علیہ السلام، کیونکہ حکمت کا الٹ جہالت ہے، تو آپ نے پھر اس کو کہا یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ ابو جہل، تو اس کا نام ہی پھر ابو جہل پڑا، اصل اس کا نام تھا عمر بن ہشام۔ تو آپ نے یہاں دعا فرمائی کہ اللہ اب اسلام کو ایک عمر، پھر کسی موقع پہ آپ نے فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، دونوں میں سے آپ کی اپنا بھی دلی رجحان عمر بن خطاب کی طرف، تو آپ نے فرمایا یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے تائید اور تقویت نصیب کر۔ اب یہ اس طرح کے ایک دو قصے ہوئے جن سے حضور علیہ السلام کی توجہ وہ حضرت عمر کی طرف، اللہ نے دن پھیرنے سے قسمت کا کیا لکھا کون جانے، تو ابو جہل نے اعلان کیا مکے کہ جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں۔ تو حضرت عمر کو یہ بات پہنچ گئی، نوجوان تھے کڑیل، تو یہ خود گئے ابو جہل کے پاس، تو نے یہ اعلان کیا کہ بالکل کیا، اگر محمد کو تو ختم کر دے تجھے 100 اونٹ انعام۔ تو حضرت عمر بعض روایات میں کہ اس انعام کا سن کے نکلے، اور بعض روایات میں کہ حضرت عمر یہ خبریں سن رہے تھے فلاں بے دین ہو گیا، وہ اس وقت کہتے تھے بے دین ہو گیا، بے دین ہو گیا، صبح فلان، صابی ہونے کا مطلب بے دین ہو جانا، اس وقت یہ اعلان ہوتا تھا فلاں بے دین ہو گیا، فلاں بے دین ہو گیا، مطلب اپنے آباء و اجداد کے دین چھوڑ گئے۔ تو یہ سن کے خبریں نا، انہوں نے کہا میں یہ قصہ ہی ختم کرتا ہوں، یہ کیا مکے میں نئی کہانی شروع ہوئی، تو یہ اپنے غصے میں نکلے، بہرحال اللہ بہتر جانے، تلوار لی اور یہ نکلے۔ تو راستے میں نعیم بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان سے ملاقات ہوئی، تو کہا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اس طرح کی بات چل رہی ہے، میں اس کو ختم کرنے لگا۔ تو نعیم نے کوئی ایسی بات کہی جس سے حضرت عمر کو یوں لگا کہ یہ بھی بے دین ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہوا۔ تو نعیم کو کہنے لگے ادھر تو میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تیرا میں کام کر دوں۔ تو تلوار نکالی تو نعیم نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا تو ہمارے پہ کیا چڑھائی کر رہے، تیری اپنی بہن کے گھر یہ پہنچ چکا، وہ بھی بے دین ہو گئی۔ تو وہ سارا غصہ ایک دم ڈائیورٹ ہو گیا بہن کی طرف۔ تو یہ نعیم تو جہاں کھڑے تھے یہ تو بھول گئے، حضرت عمر پورے جلال سے رخ کر گئے بہن، حضرت عمر دروازے پہنچے، غصے میں دستک دی۔ آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو جو کچھ دین کو زیادہ سیکھتے تھے یا سمجھتے تھے، جنہوں نے تھوڑا حصہ زیادہ سیکھ رکھا تھا، ان کے ذمہ لگایا کہ جو نئے لوگ ہو رہے ہیں مسلمان، ان کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہیں، دین کا کچھ حصہ ملتا رہے۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ صحابی اور غلام ہے، تو آپ نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ عمر کی جو بہن ہے ان کا نام ہے فاطمہ بنت الخطاب، ان کے شوہر ہیں سعید بن زید، عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں جو صحابی ہیں 10ویں نمبر پہ سعید بن زید۔
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وطلحة فی الجنہ، وزبیر بن العوام فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعید بن زید ابو الاعور فی الجنہ۔ یہ 10 لوگ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو ان میں 10ویں نمبر پہ ہے سعید بن زید۔ ان کے گھر حضرت عمر کی بہن، تو یوں کہہ لو سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی۔ اچھا، حضرت عمر کی بہن سعید کے گھر ہیں، اور سعید بن زید کی بھی بہن ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ حضرت عمر کے گھر ہے۔ تو یہ آپس میں آمنے سامنے کا رشتہ ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کرتے ہیں آمنے سامنے کا رشتہ، وٹے سٹے کا جس کا رشتہ، تو وٹے سٹے کا یہ رشتہ صحابہ میں ملتا ہے۔ ویسے وٹے سٹے کا رشتہ کرنا نہیں چاہیے، ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ منع فرمایا کرتے ہیں، وٹے سٹے کا رشتہ ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ وہ فرماتے تھے کہ ایک کا اگر گھر خراب ہو تو دوسرے کا ایم ہی خراب ہونا چاہیے، تو فرمایا کرتے تھے آمنے سامنے رشتہ نہیں، نہ چاہتی ہیں تو ہو جاتی ہیں۔ شادی کے بعد برتن کٹھے ہوئے تو بجیں گے کیسے؟ برتن بجتے ہیں، ایک گھر کے بجے دوسرے کے بھی ساتھ بہت بج گئے، تو منع فرماتے تھے کہ صحابہ میں یہ ملتا ہے۔ حضرت عمر کی بہن ہے سعید بن زید کے گھر، اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بہن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ جب حضرت عمر دروازے پہنچے دستک دی تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اندر ان کو قرآن پاک پڑھنا سکھا رہے، اتنی زور سے شدت سے بجایا کہ ان سب کو ہلچل مچ گئی کہ عمر آ گئے، پتہ چل گیا عمر۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور چھپ گئے پردے کے پیچھے سے۔ تو بہنوئی نے آ کے دروازہ کھول دیا، سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے فرمایا صحابی ہو گئے؟ سعید بن زید خاموش ہو گئے، کیا جواب دے؟ تو حضرت عمر نے نا ان کو تھپڑ لگانے کی کوشش کی، ہاتھ اٹھایا تو بہن نے ہاتھ پکڑا، تو وہ ہاتھ اتنی شدت سے اٹھا تھا کہ بہن کے منہ پہ لگ گیا اور ناک سے خون بہنا۔ بعض روایات میں کہ ناک سے خون نہیں بہا، ویسے رخسار سرخ ہو گیا۔ تو بہنوئی پہ ہاتھ اٹھانا بڑی عجیب سی بات تھی۔ تو وہ بہن کو مارنے کا تو اتنا نہیں تھا مسئلہ، حضرت عمر کو یہ ہو گیا کہ میں نے بہنوئی پہ ہاتھ، وہ اندر ہی اندر گلنا شروع ہو گیا۔ تو بہن کا خون دیکھا ہے، بہن کی وہ سرخ رخسار دیکھی، تو کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ نے کہا ہم محمد کا دین اختیار کر چکے ہیں اور اس کی کتاب جو لائی ہوئی ہے اس کو ہم پڑھیں۔ کہا لاؤ ادھر مجھے دکھاؤ۔ تو بہن کہنے لگی کہ نہیں، اس کو تو لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، کفر میں ہے، اس کو ہم تجھے نہیں چھونے دیں۔ تو پھر وہ مکالمہ چلتا رہا۔ حضرت عمر نے وہیں غسل کیا بہن کے گھر، پھر کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا ہے۔ اصل اللہ کی طرف سے جو فیصلہ سوئی پھر جائے، تو انہوں نے جب وہ صحیفہ پیش کیا تو وہ سورت طٰہٰ لکھی ہوئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا یوں لکھی۔ تو عمر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کانپتے ہیں۔ جب اس آیت پہ پہنچے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرنی ہوگی، اقم الصلاۃ لذکری، میرے لیے ہی نماز قائم کرنی ہوگی۔ صحیفہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو کہنے لگے مجھے لے چلو۔ تو خباب پیچھے چھپے ہوئے
عمر تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے اپنے نبی کی دعا تیرے حق میں پھر یہ ان کے ساتھ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، کواڑ بند تھا، دروازہ بند تھا، تو کسی کی نظر پڑ گئی اس عمر پہ، عمر آ رہے ہیں اور گلے میں تلوار بھی ہے، تو اس نے اندر شور مچا دیا عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ عمر آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے اسلام کا قصہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جو حضرت حمزہ اس وقت تک مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے نا دروازے کی وہ جو سوراخ سے بنے ہوتے اس میں سے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، تو فرمانے لگے اس کو آنے دو، اگر خیر لے کے آیا ہے، خیر لینے آیا ہے تو اس کو مل جائے گا، اور اگر کسی شر کے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑے گا۔ دروازہ کھول دیا تو حضرت عمر داخل ہوئے، ساتھ یہ کھباب رضی اللہ عنہ بھی تھے، سعید بن زید بھی تھے، بہن بھی تھے، تو آپ علیہ السلام حضرت عمر سے ملے، سامنے نہیں تھے، حضور کو بتایا گیا کہ عمر آئے، پھر آپ تشریف لائے، آپ نے آتے ہی یہاں سینے پہ ضرب لگے عمر کے سینے، اما آن لک، عمر ابھی وقت نہیں آئی، مان جاؤ قبل اس کے عذاب پڑ جائے، تو انہوں نے بغیر کسی روک ٹوک کے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور وہ اتار دی گلے کچھ انگوٹھیاں پہنی ہوئی وہ بھی اتار دی، تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سب ڈرے ہوئے تھے، جیسے ہی میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو پہلا نعرہ جو بلند کیا نعرہ تکبیر وہ حضور علیہ السلام، آپ نے خود نعرہ لگایا اللہ اکبر، تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں پھر نکلا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں مسلمان ہوں۔ مکے میں ایک آدمی ہے جمیل بن معمر، ایک آدمی تھا، وہ مشہور تھا کہ وہ باتیں پھیلاتا ہے، تو عمر کہتے ہیں میں سیدھا اس کے پاس گیا، اس کو میں نے جا کے بتایا کہ میں صحابی ہو گیا ہوں اور میں نے محمد کا کلمہ پڑھا، وہ اس نے اپنی چادر پکڑی اور دوڑ لگا دی مکے کی گلیوں میں، اعلان شروع کر دیا عمر مسلمان، عمر صحابی، عمر صحابی۔ یہ 5ویں ہجری میں ہو رہا ہے سارا کچھ، شوال میں ہجرت حبشہ سے واپسی ہوئی ہے، اس کے بعد اور 6 ہجری سے پہلے اس درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان، تو یوں ہجرت حبشہ پہلی ہوئی، دوسری ہجرت حبشہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں درس کروں گے۔ یوں میرے عزیزو یہ اسلام ہم تک آیا، بڑی قربانیوں سے ہم تک آیا، گھر چھوڑنا آسان نہیں، اپنا علاقہ چھوڑنا آسان نہیں، آپ علیہ السلام ہمت کے پہاڑ تھے، لیکن جب آپ بھی مکے سے نکلے نا تو آپ نے مکے کو رخ کر کے فرمایا مکہ تو بڑا عظیم ہے، اگر میری قوم والے مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی بھی چھوڑ دیا۔ انسان ساری دنیا کے منرل واٹر پی لے، اپنے گھاٹ کے نلکے کا پانی وہ دنیا میں کہیں نہیں، اتنی قربانیوں سے یہ دین کھڑا ہوا ہے اور اس کی بنیاد پڑی ہے، اور پھر یہ چلتے چلتے ہم تک آیا ہے۔ اب یہ دوسروں کا کیا رونا رونا، اب ہماری بھی یہ ٹھوکر، ہماری ٹھوکر پہ کیسے ہے؟ جھوٹ بولنا مسئلہ نہیں، 2 نمبری مسئلہ نہیں، خیانت مسئلہ نہیں، شراب مسلمان بیچتا ہے، زنا مسلمان کرتا ہے،
اڈے چلا رہا ہے زنا کے مسلمان، بھٹیاں چلا رہا ہے شراب کی مسلمان، رشوت خوری ہے، سود خوری ہے، بددیانتی ہے، جھوٹ بہت زیادہ، ظلم بہت زیادہ، ناحق مال کھانا، ہڑپ کرنا بہت زیادہ. آپ یہ سارے چھوڑ دو، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ ٹاواں ٹاواں کوئی بندہ دیتا، عشر کوئی نہیں. اب ہر جگہ وہ کہتے ہیں ہمیں گنجائش مل جائے کو ہمیں سوراخ دو، ہم وہاں سے نکل جائیں، ہمارا کام بھی، نام بھی مسلمان رہے، کام بھی ہمارا چلتا ہے. اللہ رب العزت